فاتحہ. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والسلام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والقرآن والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومسائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق حضرت مسلسل سورہ سبا کی اس آیت کا سہارا لیتے ہوئے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری. ارشاد امرت سے جاری ہو رہا ہے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو خاطر کرتے ہوئے کہ وما ارسلنا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا کافۃ للناس. یہاں پر ناس کا لفظ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مسلمانوں کے لیے، مگر اہل ایمان کے لیے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، بلکہ اللہ نے کہا کافۃ للناس، یعنی تمام انسانوں کے لیے. بشیرا و نذیرا، بشیر بنا کر یعنی بشارت دینے والا، و نذیرا اور نظارت کرنے والا یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا.
یعنی پیغمبر جو دنیا میں آئے تو پیغمبر کے دو کام تھے، ایک کام تھا بشارت اور دوسرا کام تھا نذارت۔ لیکن اس کے بعد ارشاد ہوا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اللہ بہت سے لوگ ہیں جن پر اس آیت کے حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج میں اول آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہوں، انہوں نے اپنے فرقے کا کچھ بھی نام رکھا ہو، لیکن اس وقت تک ان کی نماز نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ رحمت کی تلاوت نہ کی، یعنی بغیر سورہ رحمت کے نماز نہیں۔ بسم اللہ نماز میں پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے اس میں تو اختلاف ہے، لیکن کم سے کم الحمدللہ رب العالمین سے آغاز ضرور ہوگا، اور اس وقت تک سورہ رحمت مکمل نہیں ہوتا جب تک تحمید کے بعد یعنی حمد الہی کے بعد اور اخلاص کا اقرار کرنے کے بعد یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد بارگاہ الہی میں اس انداز سے دعا کی جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کا کچھ بھی آپ ترجمہ کریں، اہدنا الصراط المستقیم، آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، لیکن اگر یہ ترجمہ ہو یا وہ ترجمہ ہو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن کم سے کم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ جب نماز پڑھتا ہے تو 2 بار ہر نماز میں کم سے کم اس بات کا اقرار ضرور کرتا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ہدایت کا اختیار اللہ نے بندوں کو نہیں دیا، بلکہ انتظام ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اور عزیزوں دیکھیے یہ موضوعات بہت کم پڑھے جاتے ہیں اور توجہ آپ کو کی جاتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا اہتمام اور انتظام ہے اس کی بھی 3 اسٹیجز ہیں، 3 صورتیں۔ سب سے پہلی اسٹیج، سب سے پہلی صورت ہے عام مخلوقات کی ہدایت۔ عام مخلوقات کی ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جس شے کو خلق کیا اللہ نے اس کی ہدایت کرنا، اور وہ تمام اشیاء اللہ کی ہدایت کے مطابق سرگرم عمل ہیں اور قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ اللہ نے سورج کو یہ ہدایت کی کہ تجھے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب کو غروب ہونا، اور سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب میں غروب ہوگا۔ اللہ نے زمین کو یہ ہدایت دی کہ تجھے اپنے مرکز پر گردش کرنا ہے، تو زمین ہمیشہ اپنے مرکز پر گردش کرتی رہے گی۔ اللہ نے زمین کو یہ بھی ہدایت دی کہ تجھے سورج کے چاروں طرف چکر لگانا ہے، تو وہ اپنے مرکز پر بھی گھوم رہی ہے، آپ توجہ فرمائیں، جس کی وجہ سے دن و رات وجود میں آ رہے ہیں اور سورج کے چاروں طرف بھی گھوم رہی ہے۔
بہت توجہ آپ کی، اس کی وجہ سے سات اور صدیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ اللہ نے ستاروں کو یہ ہدایت دی کہ تمہیں مثلاً فلاں ستارے سے اتنا دور رہنا ہے، اس محور میں اس آربٹ میں تمہیں چکر چلانا ہے، تو وہ ستارہ اس کی پابندی کر رہا ہے۔ تمہیں اس بلندی پر رہنا ہے تو وہ ستارہ اس بلندی پر ہے۔ اللہ نے جانوروں کو ہدایت دی، تمہیں اس طرح چلنا ہے تو اسی طرح چلنا ہے، تمہیں یہ کھانا ہے تو وہی کھا رہے ہیں، تمہیں یہ نہیں کھانا ہے تو وہ نہیں کھا رہے ہیں۔ بہت توجہ آپ کی، تو جس کو اللہ نے جو ہدایت دے دی وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن جب تک دینداروں میں اور بے دین حضرات میں ایک فرق یہ ہے، خدا کے لیے بیدار سنیے گا، کہ جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں اس کو وہ عادت کہتے ہیں۔ جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں اس کو وہ عادت کہتے ہیں۔ چاند کا آسمان پر چمکنا ہماری نظر میں اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے، ان کی نظر میں یہ چاند کی عادت ہے۔ سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب پر غروب ہو جانا ہمارے اعتبار سے اللہ کی ہدایت ہے، ان کے مزاج کے مطابق یہ سورج کی عادت ہے۔ ستارے کا آسمان پر رہنا ہمارے اعتبار سے اللہ کی ہدایت ہے، ان کے اعتبار سے یہ ستارے کی عادت ہے۔ زمین کا اپنے مرکز پر گردش کرنا ہمارے اعتبار سے اللہ کی ہدایت ہے، ان کے اعتبار سے یہ عادت ہے۔ لیکن اب یہ ثابت کیسے ہو کہ یہ ہدایت ہے یا عادت ہے یا ہدایت ہے؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کائنات میں اللہ کے کچھ نمائندے ایسے ہوں، سمجھ رہے ہیں، جو اشارے سے چاند کے دو حصے کر کے بتائیں کہ چاند کا چمکنا ہدایت ہے، عادت نہیں ہے۔ جو ستارے کو اپنی ڈیوڑی کو کھلا کے بتائے کہ ستارے کا آسمان پر رہنا عادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہدایت ہے اور ہم اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے حامی ہیں، لہذا ہمارے اشارے پر ستارہ آسمان کو چھوڑ کے ڈیوڑی کو اترتا ہے۔ سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہو جانا لوگوں کے کہنے کے مطابق نیچر ہے، عادت ہے، ہمارے کہنے کے مطابق ہدایت ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا ہو جو ید اللہ کا لقب رکھتا ہو اور انگلی سے اشارہ کرے، ہدایت کے سلسلے میں موجود ہیں۔ اگر میں چاہوں تو ہر صورت کے اوپر ایک ایک مجلس ایک گھنٹے کی پڑھوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج کم وقت میں تینوں چیزیں آپ کی خدمت کو بیان کر دوں اور پھر سے کچھ اور بیان کروں۔ تو ایک تو یہ ہدایت ہے، اب دوسری ہدایت ہے ذوی العقول کی ہدایت۔ آپ میری بات سمجھے، ذوی العقول کی ہدایت۔ ذوی العقول کی ہدایت، ذوی العقول کا مطلب کیا ہوا؟ انسان، جن۔ اللہ نے ان کی ہدایت میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے اختیار کیا۔ انسانوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فجر کا وقت ہو تو وہ بغیر کسی ارادے سے اٹھیں اور مسجد میں آ جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور واپس چلے جائیں۔ بہت توجہ آپ نے کی، اس طرح سے اللہ نے ہدایت نہیں کی کہ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو تو حلق کے نیچے کچھ اترنا بند ہو جائے اور طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک ہم نہ کچھ کھا سکیں نہ پی سکیں اور ہمارا روزہ ہو جائے۔ ذوی العقول کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، بلکہ اللہ نے ذوی العقول کی ہدایت کے لیے صحیفے نازل فرمائے، کتابیں نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائے، صحیفے نازل فرمائے۔ اب میں ایک بات عرض کر دوں تاکہ آپ کی تھوڑی سی خاموشی بھی ٹوٹ جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ سورج کی ہدایت کر سکتا ہے، چاند کی ہدایت کر سکتا ہے، آسمان کی ہدایت کر سکتا ہے، زمینوں کی ہدایت کر سکتا ہے، جیسے چاہے ویسے وہ ان کو چلائے،
کیا وہ انسانوں کی ہدایت اس انداز سے نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتابوں کو وسیلہ بنایا، انبیاء کو وسیلہ بنایا، رسولوں کو وسیلہ بنایا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ جب اللہ ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو ہم اپنی دعاؤں کے لیے کسی کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ صلوات محمد محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے کتابیں بھیجی، کتابیں دنیا میں آئے، صحیفے دنیا میں آئے، جس میں اللہ نے اپنے احکامات کو صادر فرمایا، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے، یعنی ان کتابوں میں کیا لکھا ہے یہ بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے۔ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے۔ اگر سارے زیرو ہٹا دیے جائیں تو 124 انبیاء کے نام کسی کو نہیں معلوم۔ صلوات محمد محمد۔ لیکن یہ یقین ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے۔ کیوں یقین ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے، تو ہر مسلمان مانتا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے۔ اب ایک بہت پرانا نقطہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں۔ بھائی نبی کے کہنے سے 1,24,000 انبیاء کو ماننے کے لیے تیار ہیں جنہیں نہیں دیکھا، اور اگر وہی نبی 1,20,000 کے مجمع میں علی کو ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اللہ تھوڑا سا الگ گھنٹے میں آپ کی خدمت میں کوئی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے انبیاء بھیجے۔ اب دیکھیے جتنے انبیاء دنیا میں آئے مختلف علاقوں میں آئے، کوئی اس شہر میں، کوئی اس شہر میں، کوئی اس ملک میں، کوئی اس ملک میں۔ کوئی نبی دنیا میں آیا تو تمام انسانوں کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی خاص قبیلے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی کسی خاص خاندان کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی صرف اپنے گھر والوں کے لیے نبی بن کے آیا۔ تو الگ الگ قسم کے انبیاء دنیا میں آئے۔ لیکن دیکھیے خاص بات جو اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بات عرض کرنا نہایت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جو انبیاء دنیا میں آئے کبھی آپ ان کی تاریخ پڑھیں، جو انبیاء دنیا میں آپ ان کی تاریخ پڑھیں۔ دیکھیے اللہ نے بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے یعنی قوم کے لیے منو سلوا بھیجا، ان کو بٹھا کے کھلایا، لیکن اللہ نے کسی نبی کو اس طرح بٹھا کے نہیں آپ مجھے بتائیں کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کے لیے صبح شام آسمان سے کھانا آتا؟ کبھی کبھار کی بات الگ ہے، اس طرح کی روایتیں ہیں بعض انبیاء کے لیے، لیکن جس کے لیے روز صبح شام جنت سے کھانا آتا۔ انبیاء کو ہم نے کاروبار کرتے ہوئے دیکھا، بڑی آپ تاریخ انبیاء آپ کو لطف آئے گا۔ کوئی نبی مثلا خیاطی کر رہا، خیاطی ایسے انبیاء بھی آئے وہ خیاطی کرتے تھے، سمجھیے تمہارا ایسے انبیاء بھی آئے جو کارپینٹر تھے، سمجھ رہا بڑھئی کا کام کرتے ہیں، بڑھیا ایسے ایسے انبیاء آئے جو کارپینٹر تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ ایسے انبیاء آئے جو لوہار کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ مثلا جناب داؤد، ان کے ہاتھ میں لوہا مم ہو جاتا تھا، اس سے زرہ بناتے تھے، وہ نہیں کیا، اس سے زرہ بناتے تھے اور وہ زرہ فروخت کرتے تھے، اور اس سے ان کا آزمہ چلتا تھا۔ یقیناً یہ ایک معجزہ بھی تھا جناب داؤد کا کہ لوہا مم ہو جاتا تھا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ یہ معجزہ عطا کر سکتا تھا کہ لوہا مم ہو جائے، وہ یہ بھی معجزہ تو عطا کر سکتا تھا کہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہو کھانا سامنے آ جاتا۔ صلوات محمد آپ میرے خیال میں میری بات سمجھ رہی ہے؟ اللہ نے معجزہ عطا کیا، لیکن اسی سے وہ زرہ بناتے تھے اور زرہ فروخت کرتے تھے، اور زرہ فروخت کرتے تھے تو اس پہ
ان کا آزمنا چلتا ہے. بعض انبیاء ایسے تھے کہ جن کا گھوڑوں کا کاروبار تھا. یہ میں کوئی بات ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں, سب پڑھی کے پڑھ رہا ہوں. جن کا گھوڑوں کا کام, کتنے انبیاء ایسے تھے جو زراعت کا کام کرتے تھے, یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے. کچھ ایسے تھے جن کے باغات تھے, کچھ کھجور کا کاروبار کرتے تھے. مختلف انبیاء آپ کو ایسے نظر آئیں گے. یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ کرتے تھے. سب جانے کے لیے بھیڑیں چراتے تھے, بکریاں چراتے تھے. نبی تھے, اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا, لیکن بھیڑیں چراتے تھے. اس سے ان کا عادت فراہم ہوتا تھا. یہ بات میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مومن کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے. انشاءاللہ اس میں آپ کو لطف ضرور حاصل ہوگا. تو عزیزوں, انبیاء میں آپ کو بڑھائی ملیں گے. معاف کیجیے, ظاہر سی بات ہے کہ تو بتانا پڑتا ہے, جو زبان بچے سمجھتے ہیں وہی کرنا پڑتی ہے. بڑھائی ملیں گے, ٹیلر ملیں گے, کھیتی کسانی کرنے والے ملیں گے, بھیڑیں چرانے والے ملیں گے. سنیے, بھیڑیں چرانے والے ملیں گے, کھجور بیچنے والے ملیں گے, دیگر کام کرنے والے ملیں گے. لیکن آپ کو 1,24,000 انبیاء میں کوئی ایک نبی ایسا نہ ملے گا جس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہو کہ پہلے یہ لٹیرے تھے.
لیکن جب اللہ داد دیجیے گا تو کہیں الگ سے کوئی نہیں آئے گا. لیکن سارے انبیاء کی تاریخ میں کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کے مخالفین نے کھڑے ہو کے کہا ہو کہ ارے یہ کیا نبوت کا کام انجام دیں گے, ہماری اتنی رقم ان پر باقی. صلوات پڑھیں محمد صلوات پڑھیں محمد. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے ہدایت بشری کی خاطر, انسانوں کی ہدایت کی خاطر جتنے انبیاء بھیجے وہ کام کچھ بھی کرتے ہوں, کاروبار کچھ بھی کرتے ہوں, اول تو انہوں نے حرام طریقے سے روزی نہیں کمائی, دوسرے یہ کہ انہوں نے کبھی غلط کوئی کام انجام نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کردار کے معاملے میں کبھی داغدار نہیں رہے, کردار کے معاملے میں کبھی داغدار نہیں رہے. لوگ سمجھتے نہیں, الحمدللہ ہم شیعہ ہیں, ہماری مجبوری یہی ہے کہ ہم نے انبیاء کی تعریف پڑھی ہے کہ انبیاء میں کوئی ایسا کردار کا خراب آدمی نہیں گزرا, لہذا رسول کے بعد بھی ہم کسی چور چکے کو باندھنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے فتنے ابلیس کے نزدیک سامنے آتے ہیں.
خرچ سے آیا، پھر اس نے مشورہ دیا کہ سب لوگ مل کے ایک ساتھ لگاؤ اور محمد قتل ہو جائیں گے۔ یہ تجویز تو پاس ہوئی، لیکن جتنے دشمن بیٹھے تھے پیغمبر کے سب دشمن جان، لیکن ان میں بھی نہ معلوم کتنے لوگوں کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھی۔ سنیے میں آپ کے آواز کر رہا ہوں، کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ پہلے محمد سے اپنا مال واپس لے لو، امانتیں واپس لے لو، اس کے بعد انہیں قتل کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی محمد کی امانت داری پر نہیں، بلکہ انہیں یقین تھا کہ محمد جائیں گے تو اپنی امانتیں کسی کے سپرد کر کے جائیں گے۔ نہیں بھائی، میرے خیال میں جو رسپانس ہونا چاہیے وہ آپ کا نہیں، کہ بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یہ یقین تھا کہ اگر یہ جائیں گے تو امانتیں کسی کے حوالے کر کے جائیں گے۔ مولا علی کو اپنے بستر کو سلا دے گئے، تعلیم پڑھیے، یہی تو کہہ کے گئے کہ یا علی آپ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جائیے گا۔ اب عزیزو یہ جملہ نہیں ہے، یہ سماعتوں کا امتحان ہے۔ اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح سنتے ہیں۔ قسم خدا کی جو کہتے ہیں علی کس طرح رسول کو سو گئے، شیعہ یہی بات آپ بیان کرتے رہتے ہیں کہ علی کس طرح رسول کو سو گئے، علی کس طرح رسول کو سو گئے، علی کس طرح رسول کو سو گئے۔ اگر علی بستر رسول پر شب ہجرت پر سوتے تو لوگ رسول کی ہجرت کو فرار لکھتے تھے۔ امام نہیں مان سکتے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے فرادہ نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھی طرح ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نماز کے لیے بھی اسے امام نہیں بناتے جو غیر عادل ہو۔ آپ کوئی بھی توضیح مسائل اٹھا کے دیکھ لیں تو شرائط امامت کیا ہے؟ اب کچھ چیزیں ہم لوگوں کے درمیان ان کے بعد اجازہ ہے یا اجازہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اجازہ جو ہے تو قدرت کا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک شرط کہ نماز پڑھانے والے کی قرت درست ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھا بہترین قسم کا قاری ہو۔ قرت درست ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہو، صحیح طریقے سے سوروں کو پڑھ سکتا، یہی تو مطلب ہے نا قرت درست ہونے کا۔ تو یہ بھی شرط ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ اجازہ جو ملتا ہے اس کو لوگ اجازہ کہتے ہیں، کوئی چیز سے مل سکتا ہے کہ بھائی قرت درست ہے، یہ نماز پڑھا سکتے ہیں، باقی معاملات الگ۔ شیعہ اثنا عشری ہو، میں جو پڑھ رہا ہوں آپ جا کے دیکھیے، شیعہ اثنا عشری امام جماعت ہونے کے لیے ایک اور شرط ہے حلال زیادہ ہو۔ سمجھا نہیں سن رہے ہیں؟ حلال زیادہ ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ ہر اہل بیت کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج یہ پڑھا دیں کل ہم پڑھا دیں پردوں کو پڑھا دیں، نہیں، یہ ساری شرطیں حلال زیادہ۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ حلال زیادہ کون ہے؟ کیسے معلوم؟ کہاں سے سرٹیفکیٹ ملے گا؟ کہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں، بس ایک بار منہ پانی کا ذکر کر کے دیکھ لو۔ تو الحمدللہ ایسی لوگوں کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، ورنہ اور کسی کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھتے۔ سب سے بڑی شرط کیا؟ عادل ہو، گناہان کبیرہ نہ کرتا، گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر، گناہان کبیرہ نہ کرتا، گناہان صغیرہ پر
اصرار میں کرتا ہوں، وہ ہے عادل، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ عادل کی ضد ہے ظالم، عادل کی ضد ہے ظالم۔ تو اب تو دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم تھوڑی دیر کے لیے نماز میں کسی ظالم کو امام نہیں بناتے تو نبی کے بعد در سجدہ چلانے والے کو میری بات سنیں تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کردار کا درست ہونا نہایت ضروری۔ بچوں سنیں، حلال طریقے سے رزق حاصل کیجیے۔ یوں ہی نہیں کہا، آقا حسین نے کربلا کے میدان میں فرمایا تھا کہ تم پر میری بات اس لیے اثر نہیں کرتی سمجھدار ہوں گے تو بولیں گے ضرور، اما جنہوں نے فدق لوٹا تھا، ایک بات سمجھئے، جنہوں نے فدق لوٹا تھا جو ان کے حمایتی ہیں، آج تک ان کی سمجھ میں حسین نہیں آئے۔ السلام علیکم محمد سنیے نا، تو یہاں معاملہ یہی نہیں تو ہم نبی مانتے ہیں کس کو؟ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کارپینٹر تھے تو نبی کیسے ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ وہ خیاط تھے، ہو سکتے ہیں نبی۔ وہ بکریاں چراتے تھے، ہو سکتے ہیں نبی۔ وہ کھیتی کرتے تھے، ہو سکتے ہیں نبی۔ وہ باغوں میں پانی دیتے تھے، ہو سکتے ہیں نبی۔ فاتح کرتے تھے، نبی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہاں کوئی غلط کام کرنے والا نبی نہیں۔ میری بات سمجھیے، کوئی غلط کام کرنے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ اب جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے انہی کو لطف آئے گا، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے انہی کو لطف آئے گا۔ ارے بھیا، نبی کے بعد ہم یہودی کے باغ میں پانی دینے والے کو امام مانتے ہیں، عکاس کے بازار میں دلالی کرنے والے بنے گا۔ کوئی سوال ہے؟ تو دیکھیے قبلہ دوسری خلافت کا زمانہ ہے، بڑا شور مچایا جاتا ہے حضرت فاروق کا۔ ایک واقعہ انہیں کی کتاب سے آپ کے حوالے کروں، اور میرے خیال میں یہاں بیٹھے نوجوان اگر گھومنا چاہیں تو خالی گوگل پر حضرت فاروق ڈالیں تو واقعہ ضرور سمجھ سامنے آ جائے۔ ایک ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو شہنا، مصر میں رہتا تھا، مصر میں رہتا تھا، اور اس وقت مصر کا گورنر امر یاس تھا۔ ابو شہنا نے جو خلیفہ دوم کا بیٹا تھا شراب پی، کتابوں میں تو یہی، لیکن اب اس کو گھما پھرا کے بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں، وہ شراب نہیں پی تھی، وہ اصل میں نبیذ پی لی تھی، اور نبیذ کا پینا جو ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر اس سے نشہ ہو جائے تو وہ حرام ہے۔ بھائی پینے سے پہلے کیسے معلوم ہوگا کس سے نشہ ہوگا یا نہیں؟ ایک سوال تمہارا معلوم ہوگا، تو میں نے کہا نہیں، وہ انہوں نے تو نبیذ پی لی تھی اور اتفاق سے چڑھ گئی۔ اب یہ نشے کے عالم میں باہر نکلے، لوگوں نے دیکھا
جب نشہ اتر گیا تو کچھ خیال آیا، اب دیکھیں یہ بچا کے لکھا گیا حقیقت یہ ہے کہ شراب پی اور لوگوں نے انہیں پکڑا اور اپنے آس کے پاس لے گئے. اب یہ کوئی معمولی معاملہ تو تھا نہیں، وہ جو سرے عام کوڑے لگا دیے جاتے مسئلہ ٹیڑھا تھا. جس نے گورنر بنایا ہے اسی کے بیٹے کا معاملہ ہے. سینٹرل کا آدمی کیا کریں؟ اب وہ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی جا کے کہا کہ میرے اوپر حد جاری کر دو. تو بارہ کو ہمارے آج ان کو گھر کے اندر لے گیا، لے جا کر ان پر جیسے بھی ہو جو بھی ہو خون کی چھڑیاں ماری ہونے جو بھی حد جاری ہو. اس کے بعد یہ مدینہ واپس آیا ابو شاہین. جب مدینہ واپس آیا خلیفہ تو ان کو معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. اب یہ عدل فاروق میں یہ واقعہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ان کی عدالت تھی، ان کا جسٹس تھا. جب ان کو معلوم ہوا کہ وہاں ایسا ایسا ہوا تو انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ عام مسلمانوں کو تو سزا عام کوڑے لگائے جاتے ہیں اور ان کو گھر کے اندر، لہذا ان کو بھی سزا عام کوڑے لگائے جائیں. اعلان کر دیا بولا نہیں نماز جمعہ کے بعد کھلا میدان میں ابو شہنا کو کوڑے مارے جائیں گے. وقت آیا ابو شہنا کے ہاتھ باندھے گئے. بہت توجہ آپ کے ساتھ سنیے، خدا کریے بھائی بیدار ہوئیے گا. دیکھیے ابھی تک میں نے بہت برداشت کیا، آپ نے جو سننے کہا تھا وہ بالکل ادا نہ کیا. اب پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ ہی کے بلکہ میں اپنے مزاج کی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں یہ کیوں کہوں کہ آپ کے مزاج کی پڑھ رہا ہوں. تو وقت آئے ابو شہنا کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، دیکھنے والوں کو مجمع، تماشبین سب جمع، کیا ہوگا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑا ایونٹ ہے، اس لیے کہ خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری ہونا ہے، معمولی بات تھوڑی ہے. اب سب جمع، اب ابو شہنا کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا. خلیفہ وقت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ تاکہ اسے کوڑے لگاؤ. کاٹنے لگا، تھرتھرانے لگا. اس نے کہا معاف کیجیے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو پائے. معمولی بات تھوڑی ہے خلیفہ وقت کے بیٹے کو کوڑے لگائیں. دوسرا غلام نے کہا تم آگے بڑھو. اس نے اٹھا کے دیا کوڑا، لیکن جیسے ابو شہنا کے پاس پہنچا چہرہ دیکھا ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا. وہ بھی واپس آ گیا. اب تیسرا چوتھا، اس کے بعد اصحاب آگے بڑھتے رہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں بڑھی کہ آگے بڑھ کے اسے سزا دے، حد جاری کرے. آخر میں خلیفہ وقت کا تم سے یہ کام نہیں ہوگا، میں یہ کام کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب دیکھتا ہوں کون سنتا ہے اور کون کہیں اور ہے. میں یہ کام کرتا ہوں. انہیں کوڑا لگایا، لے کے چلے. اب سب تب تو خود دیکھ رہے کہ اب کیا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ابو شہنا کے پاس پہنچے، ابو شہنا نے کہا کہ مجھے وہ کوڑا مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی. آپ کو جیسے آپ سنا ابو شہنا
اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو پکارنا تو سب کو پڑتا ہے. کچھ خوشی خوشی پکارتے ہیں, کچھ مجبوری میں پکارتے ہیں. یا علی آئی, میرا مولا آیا, پھر میرے مولا نے حج جاری کی. سمجھا؟ تو الحمدللہ کہ ہم نے کبھی ان لوگوں کو نہیں مانا کہ جن کا ماضی داغدار رہا. الحمدللہ جن کا ماضی داغدار, اس لیے کہ اللہ کبھی کسی ایسے کو اپنا عہدہ عطا نہیں کرتا. اب انشاءاللہ کل اس موضوع پر آپ سے کچھ اور گفتگو ہوگی. تو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ ہدایت جو ہے اس کی 3 صورتیں. سب سے پہلے ہے عام مخلوقات کی ہدایت, پھر ہے ذوی العقول کی ہدایت, اور تیسری ہدایت کی صورت ہے توفیق. کیا ہے؟ توفیق. دیکھیں قبلہ, ہماری طرف سے سب سے زیادہ جو ظلم ہوتا ہے وہ اسی پر ہوتا ہے. اللہ جانے لوگوں نے توفیق کا کیا مطلب ہے. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھا کیجیے, جب اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں. کیا پڑھیے اللہ, کیا فائدہ ہو جائے گا اس کا جو آپ نماز پڑھنے لگے. ایک صلوات پڑھا جو بھی ناصریت میں عرض کر رہا ہوں, جب اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ پڑھ. ہم روزہ نہیں کرتے, ارے جب اللہ توفیق دے گا. گھر کے باہر 20 لاکھ روپے کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, 20 لاکھ روپے. ہم نے کہا حج کے لیے نہیں کوئی گاڑی کھڑی ہوئی, اللہ توفیق دے گا. یہ گاڑی جو ہے توفیق نہیں, صلوات یہ ایک صلوات اور محبت محمد. ان معاملات میں خوب لوگ اپنے مطلب کی باتیں نکالے, کیونکہ کیسے جائیں یہ ہے وہ ہے. تب اللہ توفیق دے گا, اللہ توفیق دے گا تو یہ کام کریں گے, اللہ توفیق دے گا تو گھر میں مجلس کریں گے, اللہ توفیق دے گا تو تبادل تقسیم کریں گے. یہ جو آپ کی جیب میں رقم رکھی ہوئی ہے یہی توفیق. یہ توفیق. اب کیا سر, اسی کا نام تو توفیق ہے. آپ کا اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھیں گے. یا جو کھڑے ہوئے ہیں, جو آپ کے ہاتھ پیر ہل رہے ہیں, جو بدن میں طاقت ہے, یہی تو توفیق ہے. اور کیسے توفیق ملے گی؟ صلوات پڑھ کر محمد بھائی آپ اچھے بھلے ہیں, کھڑے ہیں, چل پھر رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, اسی کا نام تو توفیق ہے. آپ کیا کہتے ہیں جب سجدے دونوں سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں یا تشہد کے بعد کھڑے ہوتے ہیں, بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. مطلب کیا ہوتا ہے, میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا بیٹھتا ہوں. اسی کا نام تو توفیق ہے. بھائی اٹھتے بیٹھتے آپ ہیں, لیکن یہ تو قوت ہے, یہی تو اللہ کی توفیق. یہ غریب غریب مسئلہ ہے, لیکن اللہ توفیق دے گا تو یہ کریں گے, اللہ توفیق دے گا تو یہ کریں گے. توفیق کا کیا مطلب؟ توفیق کا کیا مطلب؟ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں, آپ نے مطالعہ کیا ہے, آپ نے تاریخ پڑھی ہے, آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں, آپ نے تفسیر پڑھی ہے, آپ نے قرآن کی آیات کو حفظ کیا ہے. اب آپ کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو ہم کو دائیں پڑھیں گے. صلوات پڑھے گا جو آپ نے پڑھائی کیا. تو توفیق کے نام پر بھی کچھ لوگ عمل سے دور رہے, عمل سے دور رہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے, صحت دی ہے,
سب کچھ ہے، زیارت کے لیے نہیں جا رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ مولا حسین بلائیں گے تو جائیں گے. صلوات پڑھ کر محمد یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں قدم نہیں رکھ سکتا. ان کی مرضی کے بغیر کوئی وہاں قدم نہیں رکھ سکتا. لیکن آپ کے پاس جمع موجود ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاسپورٹ بھی نہیں بنوا رہے ہیں، کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد آپ کہہ رہے مولا بلائیں گے تو جائیں گے. ارے بھیا آپ نے کوئی قدم آگے بڑھایا؟ اے صلوات پڑھ محمد و آل محمد کے قدم نہیں ہوئی. تیرے مولا بلائیں گے تو جائیں گے. ارے یہ اوقات سے باہر کی بات ہے، یہ اوقات سے باہر کی بات ہے. مولا بلائیں گے تو جائیں گے. اور جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ غریب تھے، مفلس تھے، نادار تھے، کھانے کو نہیں تھا، سمجھ رہا، وہ کربلا چلے گئے، وہ بھی ایسے ہی نہیں گئے، ان کے دل میں تمنا تھی. کیا سمجھنا، جتنی کوشش وہ کر سکتے تھے اتنی کوشش کی، کم سے کم انہوں نے دعا کی. کیا سمجھنا، تو ٹھیک ہے ان کو مولا نے بلایا، ان کے لیے حالات پہنچا، وہ چلے گئے. لیکن آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے بعد بھی آپ میرے ساتھ مولا بلائیں گے تو جائیں گے. بس ابھی تو میں استعمال کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ کہنا نہایت حماقت ہے کہ جب مولا بلائیں گے تو جائیں گے. اما مولا ہمارے جیسوں کو نہیں بلاتے، حبیب جیسوں کو بلاتے. صلوات پڑھنا محمد تو سر کے بن جاتے. وہ تو حبیب اپنے مظاہر جیسے کو بلاتے ہیں. بس بات تمام ہو گئی. اور یہ تینوں ٹاپک سیشن ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی تھی، ہو سکتی تھی، لیکن شاید کچھ اور باتیں بہت باتیں اس سلسلہ مجالس میں، لہٰذا میں نے ایک ہی دن میں تینوں باتوں کو اختصار کے ساتھ سمیٹ دیا. ہاں عزیزوں، کربلا آپ یقین مانے عزیزوں، سلام دنیا میں کہیں اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی. ایسے بہت سے مناظر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ جہاں کوئی کسی کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہو تو تم ہمیں کھانا کھلا دو. لیکن یہ مناظر آپ کو کربلا میں نظر آئیں گے جہاں لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ کھانا کھاؤ. پیروں میں گرے جا رہے ہیں کہ تم کچھ دیر ہمارے گھر میں آرام کر دو. ہر شخص کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. چھوٹا بچہ ہے، کلاس 5th میں 6th میں پڑھتا ہے، آپ اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئے، بائک سے اترے، اس کے کلاس روم تک جا رہے ہیں تو آپ اس کا بیگ خود ہاتھ میں لیے ہوئے، بالکل کلاس کے پاس تک اگر جانا ملا ہوا ہے تو وہاں جہاں تک اسکول کو جا سکتے ہیں وہاں تک خود اٹھا کے لے جا رہے ہیں. بچے کو نہ اٹھانا پڑے. اپنے بچے سے حیات میں کتنی محبت ہوتی. لیکن کربلا میں ایک شخص اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آیا اور آگے کہہ رہا کہ تم اس سے پیر کروا دو. اب جو ظاہر ہے وہ کام رہا ہے، میں اس سے پیر دبا دوں گا. نہیں، وہ دبا اور میں نے منت مانی، میں نے قدر مانی. قسم خدا کے عزیزوں، یہ بات اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب بعض وقت حسین ابن آپ نے بھی وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ اچھی حیثیت کے لوگ بیٹھے ہوئے زائرین کے جوتوں کو پالش کرتے، اور صرف دنیاوی اعتبار سے حیثیت والے لوگ نہیں، معمم حضرات امامے لگائے ہوئے، امامے لگائے ہوئے، اور وہ بیٹھے ہوئے زائرین کے جوتوں پر پالش کرنا.
کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس علم ہے اس کے پاس نہیں ہو؟ یہ سب جانتے ہیں، لیکن عالم ہی کوئی ہوتا ہے جو اہل بیت کے حق کا عارف ہے۔ لہٰذا یہ معرفت ہے آپ کا حسین۔ یہ مناظر دنیا میں کہاں دیکھنے کو ملے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پانی کے گلاس کیے ہوئے دوڑے، پانی پی لیجیے، پانی پی لیجیے، پانی پی لیجیے۔ عزیزوں، بہت پہلے صدام کے زمانے میں ہماری والدہ کربلا گئی تھی، ہم بھی ان کے ساتھ گئے تھے، عشرہ اولیٰ کربلا میں کیا تھا۔ تو اس وقت عزائم حسین پر پابندی تھی، صدام کا زمانہ تھا، کچھ نہیں ہوتا۔ 10 دن ہم نے وہیں گزارے اور یہ مقام میں جا کر دوپہر میں ہم لوگ مجلس کرتے تھے، اور یا ہوٹل کے اندر مجلس ہو جاتی تھی، کسی کے گھر پر مجلس ہو جاتی تھی۔ تو باہر سے کچھ نہیں تھا، اور تراقیوں کو تو بہت سختی تھی، اگر کوئی ماتم کرتے ہوئے مل جائے تو اسے اٹھا کے جاتے تھے، اور پتہ نہیں چلتا تھا تو کہاں گیا۔ لیکن یقین مانے 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم ہم نے یہ مناظر کربلا کی گلیوں میں دیکھے تو بہت بدل گئی کربلا، لیکن وہاں گلیوں میں ہم نے جو مناظر دیکھے سمجھتا کہ عزیزوں، بس سچ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی قاعدے کا خطیب آدھا گھنٹہ 35 منٹ بہت اچھے مسائل پڑھے تب بھی شاید وہ اثر نہ ہو۔ تو ان گلیوں کو یہ دیکھ کے ہوتا تھا کہ ایک غریب آدمی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی سی بالٹی میں پانی لیے ہوئے ہے اور اس میں برف کا گھیرا پڑا ہوا ہے اور ایک گلاس اسی میں پڑا ہوا ہے۔ باہر آنے والے سے کہہ رہا ہے بنا میں حسین پانی پیا۔ عزیزوں، کلیجہ ہم کو آتا تھا کہ یہ گلیاں ہیں جہاں آج اس طرح سے پانی پلایا جا رہا ہے، لیکن کربلا میں شب عاشور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے آج آتش آتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ خدا کسی کا میں نہ رلائے سوائے ہمیں امام حسین علیہ السلام۔ دوسری محرم کو حسین کربلا کی سرزمین کو پہنچ گئے۔ تیسری محرم سے یزید کا لشکر آنے لگا۔ جب زمین کربلا گھوڑوں کی ٹانگوں سے دہلتی تھی تو بی بی زینب جناب فضہ سے کہتی تھی جا کے معلوم کرو کون آیا۔ جناب فضہ دیکھ کے آتی تھی، وہ واپس آ کے بتاتی تھی شہزادی خولی اپنا لشکر لے کے آ گیا۔ کبھی بتاتی تھی شمر آ گیا، کبھی بتاتی تھی حسین ابن نمیر آ گیا، کبھی بتاتی تھی حکیم بن طفیل آ گیا۔ ابھی تو سنتے سنتے زینب کا دل بھر آیا، ایک بار کہا بھیا حسین، آقا حسین خیمے میں آ، بہن کیا بات ہے؟ بھیا کبھی سنتی ہوں شمر آ گیا، کبھی سنتی ہوں عمر سعد آ گیا، کبھی سنتی ہوں کہ خولی آ گیا، کبھی سنتی ہوں کہ حکیم بن طفیل آ گیا۔ اے بھیا کیا کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے جو آپ کی مدد کر رہا ہے؟ اسے آپ خط لکھ کے بلا لیں۔ امام حسین نے کاغذ و قلم لکھوایا، خط لکھا، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام لکھا، اے رجل فقیر، میں کربلا میں نرغہ اعلیٰ میں گرفتار ہوں، کیا میری مدد کرنے کے لیے نہ آؤ گے؟ قاصد خط لے کے روانہ ہوا، ادھر حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ زوجہ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹا، زوجہ نے کہا ایسا لگتا ہے کسی کریم کا پیغام آ رہا ہے۔ کسی نے نقل بات کیا کہ کون؟ آنے والے نے کہا انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ نبی دوڑتے ہوئے گھر کے دروازے پہ آئے، آقا حسین کے قاصد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، خط کو آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، پڑھا۔ اس کے بعد اندر پہنچے، زوجہ نے پوچھا حسین نے کیا لکھا ہے؟ کہ حسین نرغہ اعلیٰ میں گرفتار ہے، ہم کو بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے؟ مدد کے لیے بلایا ہے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کس وقت روانہ ہو رہے؟ جناب حبیب ابن مظاہر نے کچھ توریے سے کام لیا۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے حبیب کی طرف دیکھا، کہا حبیب میں اپنے خانوادے کے سامنے فخر کرتی ہوں، میں محلے کی عورتوں کے سامنے ناز کرتی ہوں کہ میں حسین کے حبیب کی زوجہ ہوں۔ اے حبیب
سجدے میں دھول دیتے رہے. تم نے بتایا تھا کہ حسین مسجد میں آ گئے تو رسول اللہ حسین کو لے کے عرصہ منبر کو چلے گئے. کہ حبیب تم نے بتایا تھا کہ حسین کے لیے جنت سے لباس آیا. کہ حبیب آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین بلا رہے ہیں اور تم جانا نہیں چاہتے؟ کہ حبیب اگر آج تم نہیں گئے تو میں سمجھوں گی کہ میری شادی کسی خود غرض انسان کے ساتھ ہو رہی ہے. میں کہتی حبیب کی زوجہ حبیب ٹھیک ہے نہ جاؤ، میں تم پر زور نہیں دے سکتی، لیکن کم سے کم اتنا کرو کہ اپنی ابا مجھے دے دو، اپنا ماما مجھے دے دو، اور میری چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھو، میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو کے کربلا جاؤں گی اور جا کر حسین کو اپنی جان قربان کروں گی. جناب حبیب بن مظاہر کہتے ہیں مومنان میں تو تیرے دل کا امتحان لے رہا تھا، ورنہ یہ کہاں ممکن کہ حسین کو لائے اور حبیب نہ جائے. غلام جگہ جاؤ، جا کے شہر سے باہر سواری کا اہتمام کرو. تو غلام شہر کے باہر آیا. حبیب غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے شہر کے باہر آئے، اس لیے نہیں کہ خوف زدہ ہو گئے تھے، بلکہ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے پاس پہنچنے سے پہلے گرفتار ہو جائیں. اب جب باہر آئے تو آ کے کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رو رہا ہے، اور غلام کھڑا ہوا گھوڑے کو سمجھا رہا ہے اے میرے آقا کی سواری کے گھوڑے، تو آنسو نہ بہا، تو گریہ نہ کر، تو پریشان نہ ہو. اگر میرے آقا نے آنے میں تاخیر کی تو میں تجھ پر سوار ہو کے کربلا چلوں گا اور چل کر حسین پر اپنی جان قربان کروں گا. جناب حبیب ابن مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آئے. اے پروردگار میرے شہزادے کو یہ وقت پڑ گیا کہ جانور حسین کی مصیبت میں آنسو بہائے. غلام حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے. اپنے غلام سے کہا میں نے تیری گفتگو سن لی، اس کا انعام یہ ہے کہ جا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. غلام نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لجام پکڑ لی. کہا آقا کوئی اور موقع ہوتا، آپ مجھے آزاد کرتے تو اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی نعمت نہ ہوتی، لیکن اب آپ حسین کی خدمت میں جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. ٹھیک ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لیا. حبیب نے کوفے سے کربلا طرف کیا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. ادھر امام حسین خیمے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کوفے کی جانب سے کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آئی. کہا آگے بڑھو، میرا حبیب آ گیا، میرے بچپن کا دوست آ گیا. اصحاب حسین آگے بڑھے. حبیب درمیان میں آئے. اصحاب نے کہا اللہ اکبر. بس مجلس تمام ہو گئی. جیسے ہی اصحاب نے کہا اللہ اکبر، یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی. جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا فضہ جاؤ، جا کے معلوم کرو کہ یہ میرے بھیا کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کی آواز کیوں بلند کی. فضہ نے آ کے دیکھا کہ حبیب انصار حسین کے درمیان ہے. واپس آئے. آگے کہتی ہے شہزادی مبارک ہو. کہا فضہ یہ کوئی مبارک بات کا موقع ہے. کہا شہزادی مبارک بات اس بات کی کہ آپ کو بڑی تمنا تھی کوئی آپ کے بھیا کی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے. ارے مبارک ہو، حبیب آ گئے آپ کے بھیا کی مدد کے لیے. کہا جاؤ فضہ جاؤ، حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو اور کہہ دینا کہ زہرا کی بیٹی تمہاری شکر گزار ہے کہ تم نے ایسے موقع کو ہمیں یاد رکھا. اب تو یہ الفاظ حبیب کے کانوں تک پہنچے. سر سے امامہ اتار دیا، منہ پر تماچے مارے. ارے علی و فاطمہ کی بیٹی زینب ان غلام کا شکریہ ادا کرے. اے حبیب تیرے بادے قتل حسین آ جاؤ، وہی زینب ہے. سر سے چادر چھینی جا رہی ہے. دیار و دیار پھرائے آ جاؤ.